اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ہر قسم کی بڑائی کبریائی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آج کا درس سورہ اخلاص کا ہے۔ سورہ اخلاص مکی ہے، مکی صورت ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہود بڑے بڑے علماء یہود کے اور عیسائی مجوسی اور مشرکین مکہ سارے بڑے بڑے سردار آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ یہود بولے ہم عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور عیسائی ہے نا، ہم عیسائی ابن مریم کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ مجوس ہے نا، سورج کی چاند کی پوجا کرتے ہیں، اور مشرکین ہے نا، لات عزا مناتا یغوث بتوں کو ماننے والے بھی آئے تھے۔ اے نبی، اے محمد، تم صلی اللہ علیہ وسلم تم کون سے رب کی عبادت کرتے ہو؟ پوچھے۔ یہ کائنات میں سب سے بڑا ڈیبیٹ یہ ہے، اس سے یہ کوئی ڈیبیٹ نبی سے بڑھ کر کوئی ڈیبیٹ نہیں کر سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو، اس آیتوں کو اتارتے ہیں۔ کوئی بھی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، مجوسی ہو، کوئی بھی ہو، یہ اللہ کے بندے ہیں، سارے کے سارے اللہ کے تخلیق ہے، بندے ہیں بتاتے ہیں۔ یہ زمین پر سب سے بڑا ڈیبیٹ ہوا تھا، اس سے بڑھ کر ڈیبیٹ کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ خود ڈیبیٹ کے آیتیں نہ اتارے ہیں، اس آیتوں کے سامنے کوئی بھی نہیں ٹک سکتا ہے۔ قل، اے نبی کہہ دو، اللہ احد اللہ الصمد، کہہ دو کہ اے نبی اللہ وہ کائنات پروردگار اکیلا ہے، پوری کائنات کو چلانے والا، ساتوں آسمانوں اور زمینوں کو کریٹر ہے۔ آسمان، زمین، سورج، ستارے، چاند، سورج، ہوا، پانی، رزق دینے والا، بارش برسانے والا اللہ ہے تمہارا۔ اس کی وضاحت سورہ بقرہ میں آیت الکرسی میں کرتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں ہے تمہارے، لا الہ الا ہوا الحی القیوم، وہ ہمیشہ کے لیے ہے، قائم ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، یہ کائنات کو چلانے میں وہ ہے تمہارا رب۔ اور سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ الذی خلقکم، وہ اللہ تمہارا وہ ہے، اللہ تمہیں تخلیق کیا ہے۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم، تمہیں رزق دینے والا ہے، ثم یمیتکم ثم یحییکم، موت دینے والا ہے اور حیات دینے والا ہے۔ هل من شرکائکم من یفعل من ذالکم، کیا تمہیں جس کو پکارتے ہو، تم جس کو شریک مانتے ہو، کوئی ایک کام اس میں سے کر سکتا ہے کیا؟ کوئی؟ اللہ تمہارا وہ ہے، پروردگار رب وہ ہے کہ تمہاری تخلیق کیا ہے۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، هل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء، کوئی کر سکتا کیا یہ کام؟ چیلنج ہے بتاتے اللہ تعالیٰ۔ سبحانہ و تعالیٰ عما یشرکون، وہ اللہ کی ذات
شرک سے پاک ہے. یہ ہے اللہ کی ذات بتاتے ہیں. قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اسی سے کوئی اولاد ہے. یہ الفاظ اس ڈبیٹ کے سامنے کوئی نہیں ٹک سکتا ہے. اب جو بھی روئے زمین پر پکارتے ہیں بڑے بڑے وہ جینیس ہے، انٹلیکچوئلس ہے، بڑے بڑے. سوچے ایک بار، سوچے تو ذرا کیا انڈیا کے لیے کوئی رب ہو سکتا ہے کیا؟ آسمان کا ٹکڑا الگ ہے کیا؟ انڈیا کا ٹکڑا الگ ہے کیا؟ امریکہ کے لیے کوئی الگ ہے؟ امریکہ عیسائیت میں ہے تو عیسیٰ ابن مریم دیکھ رہے کیا؟ اس کے لیے آسمان کا ٹکڑا الگ ہے کیا؟ کیا چین کے لیے بودھا یہ ہے کیا؟ چین کے ٹکڑے کے لیے برٹن کے لیے الگ ہے، فرانس کے لیے الگ ہے کیا؟ وہاں پہ بارش برسانے کو والا کون ہے؟ پانی برسانے والا کون ہے؟ سوچے تو ذرا. پوری کائنات کے لیے چلانے والا پالنہار اکیلا ہے. وہ اللہ تمہارا پروردگار اکیلا ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اللہ بے نیاز ہے. وہی تمہیں پیدا کیا ہے. ایک ہی سورہ نساء کی آیت، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر پہلا آیت. یا ایھا الناس، اے انسانوں، مومنوں نہیں کہے اللہ تعالیٰ، اے روئے زمین پر جتنے بھی ہو، اے انسانوں، اے ایھا الناس اعبدوا ربکم، تمہارے رب کی عبادت کرو. جو کریٹر ہے، تمہارے پروردگار ہے، کریٹر ہے، اس کی عبادت کرو. الذی خلقکم، وہی نے تمہیں پیدا کیا ہے. تمہیں پیدا کیا ہے، اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے. الذی خلقکم والذین من قبلکم اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک ہی نفس سے، من نفس واحدہ. یا ایھا الناس اتقوا، ڈرو تمہارے رب سے ڈرو. اتقوا ربکم، تمہارے رب سے ڈرو. خلقکم، تمہیں پیدا کیا ہے. من نفسکم واحدہ، ایک ہی نفس سے پیدا کیا ہے، جو آدم سے پیدا کیا. تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، گوگل میں سرچ کر کے دیکھ لو. ہو از دا فرسٹ پرسن آف ہیومن بینگ؟ آدم ہے. آدم سے پیدا ہوئے ہے. آدم سے پوری تخلیق بنائے گئے تھے اللہ تعالیٰ. پورے روئے زمین پر، ارتھ پر آدم سے تخلیق بنائے ہیں. من نفس واحدہ، اسی کی ذریت سے پوری کائنات میں انسانوں کو بنایا. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَأَشْهَدُهُمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. پوری ذریت کو ہم نے آدم کی پشت سے بنائے. یہاں پہ کوئی عیسائی، یہود، مجوسی، سارے آدم کی اولاد ہے. ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، سارے کے سارے آدم کی اولاد ہے. جتنے بھی روئے زمین پر ہے آدم کی اولاد ہے. تو قرآن کی سورہ نمبر 4 سورہ نساء آیت نمبر 1 میں بتاتے ہیں اللہ، یا ایھا الناس، اے انسانوں، اے او ہیومن بینگ، اتقو، ڈرو، ربکم، تمہارے کریٹر سے، پروردگار سے ڈرو. ربکم الذی خلقکم، اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے. من نفسکم، ایک ہی نفس سے، واحدۃ، وخلق منہا زوجہا، اسی سے جوڑا بنائے ہم. وبث منہما، اسی سے پھیلائے ہم. رجالا کثیرا ونساء، مرد اور عورتوں کو زمین پر، روئے زمین پر پھیلا دیا. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، ڈرو تمہارے پروردگار سے اسی سے، اور اپنے
یہ رشتہ داری کو قائم رکھو، ایک دوسرے کے بھائی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے رقیبہ ہے، نگہبان ہے، بے شک تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نگہبان ہے، بتاتے اللہ تعالیٰ۔ یہ آدم کی پشت سے بنائے ہیں۔ اب یہاں پہ دوسری قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ وہ اسی سے کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ آیت الکرسی کی آیت میں بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ پہلے سے ابتدا سے لے کے اللہ لا الہ الا، اس کے سوا معبود کوئی نہیں ہے، لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ زندہ ہے ہمیشہ کے لیے، دنیا کی ابتدا سے ہے آخرت تک، پوری کائنات، پوری ساتوں آسمانوں اور زمینوں پر قبضہ اسی کا ہے۔ سورج، چاند، ستارے کس کے اس کے آرڈرز کے مطابق چلتے ہیں۔ کیا ایک دن سورج کو یہ کر دیا اللہ تعالیٰ تو کوئی روشنی لانے والا کوئی ہے کیا؟ میں کلال بولتے اللہ تعالیٰ۔ قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، اگرچہ ہم رات کو پرماننٹ کے لیے کر دیتے تمہارے اوپر، ومن یاتکم بضیاء، کوئی روشنی لانے والا ہے کیا؟ میں کلال بولتے، یہ ہے تمہارا رب۔ وہ اللہ تمہارا ہے، رزق دینے والا ہے، مارنے والا اور جلانے والا، وہ ہے تمہارا رب۔ سارے کے سارے اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندوں کو اللہ کے برابر نہ شریک ٹھہراؤ۔ کوئی لوگ بیٹا بناتے، کوئی لوگ یہ کرتے، کوئی لوگ بھگوان بنا دیتے۔ اب بودھا ہے، بودھا کے ماں باپ ہے سدھودنا اور مایاوتی کے بیٹا ہے بودھا کو بھگوان بنا دیے۔ بودھا بھی بادشاہوں کے اس اینسسٹرس ہے۔ بودھا کو ہے نا ماں باپ یہ بنا دیے، ان کو بھی ماں باپ ہے تو بھگوان بنا دیا، تو ان کا بودھا کو پیدا کرنے والا باپ اور بڑا بھگوان ہوتا ہے، ہو سکتا ہے نا، ان کو بھی اسٹیچو بناؤ بڑا بھگوان بول کے۔ اب عیسیٰ ابن مریم ہے، مریم کے بیٹا ہے، بھگوان اللہ کا بیٹا مان رہے۔ نبی کو ہم کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ اور آمینہ کے بیٹا ہے، آمینہ کے لال ہے، ہم بھگوان نہیں بنائے۔ کوئی مومن خدا نہیں بناتا، اللہ کی شریک نہیں کرتا ہے، یعنی میسنجر ہے، میسنجر آف گاڈ۔ یہ قرآن ان کے اوپر نازل ہوئی ہے، بھگوان نہیں ہے۔ اور رام ہے، رام کو بھگوان بنا دیے، رام بھی کنگز کے فیملی سے ہے۔ رام کے یہ کون ہے؟ دشرت کے بیٹا رام ہے۔ ایک گریٹ کنگ ہے دشرت بول کے، ایک گریٹ کنگ تھا، اس کا بیٹا رام ہے۔ دشرت کے 3 بیویاں ہیں، کوسلیہ، کیکئی، سمترا بول کے 3 بیویاں ہیں۔ 3 بیویوں میں کوسلیہ کا بیٹا رام ہے، ایک بیٹا ہے۔ اب دشرت بڑا کیا ٹاپ کنگ ہے بولتے، اس سے بڑا اس کا دشرت کا دادا ہو سکتا ہے، یہ ہے اشوکا کا اینسسٹر ہے دشرت۔ جو یہ کوشالا کا وہ جو ایودھیا کا کوشالا کا روبے زمین پر ہے کہ کنگ گزرا تھا، وہ کیا بولتے چندرگپتا کنگس ہے، چندرگپتا موریہ بول کے۔ آج یہ کیلنڈر سے 500 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ چندرگپتا موریہ کا بیٹا ہے نا بندوسارا کے ہے نا اینسسٹر میں یہ ہے اشوکا ہے نا، 3rd کنگ بنا، ٹاپ کنگ ہے اشوکا۔ اب اشوکا کے بیٹا دشرت ہے، اشوکا کی بیٹے کا پوتا ہے دشرت کے بیٹا رام ہے۔
اب رام کے بھی دونوں بیٹے ہیں، لوا اینڈ کشا بول کے. اب رام کے گزر جانے کے بعد میں لوا اینڈ کشا آدھا آدھا راج کو آدھا آدھا کر لے کے شیئر کر لے کے کنگڈم کر لیے. ایسا نہیں ہے کہ ایک کو جو پیدا ہوئے اس کے ماں باپ ہے تو بھگوان نہیں ہو سکتا ہے، وہ کریٹر نہیں ہو سکتا ہے، وہ آسمان اور زمینوں کو پیدا نہیں کر سکتا ہے. وہ خود وہ انسان خود پیدا ہوا ہے. اس کے کریٹر کون ہے؟ ماں باپ ہے. ماں باپ کے ذریعے انہیں روئے زمین پر آیا ہے. یہی تو بات اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں. لم یلد ولم یولد. یہ پورے روئے زمین پر کائنات میں اس سے بڑا ڈیبیٹ کوئی نہیں ہے. نبی سے بڑا کوئی ڈیبیٹ نہیں کر سکتا. اگرچہ ڈیبیٹ کرنا ہے، آج بھی ڈیبیٹ کوئی کرنے والے ہیں تو یہ آیت کافی ہے. لم یلد ولم یولد. وہیں پہ پوری کوئی بھی زبان ہلانے کو نہیں ہے. اگرچہ تم بھگوان مانتے ہو تو کریٹر مانتے ہو تو بتاؤ، دلیل بتاؤ. سورہ اخلاص کے معنی خالص کرو. تمہارے اے نبی تم اعلان کر دو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اسی سے کوئی اولاد. ولم یکن لہ کفوا احد. اس کا ہمسر کوئی نہیں ہے. بس اللہ تعالیٰ واضح کر دے رہے اس سورہ اخلاص کی آیتوں میں. تو اگرچہ دعوت دینا ہے غیر قوم کو، بس یہ کافی ہے. لم یلد ولم یولد. تم بھگوان مانتے ہو تو کریٹر ہے، تو یہاں کے روئے زمین پر کریٹر ہے تو وہاں پہ دوسری زمین پر دوسرے جگہ بارش برسانے والا کون ہے؟ اس کا آسمان کا بھگوان کون ہے؟ وہ بغل کے راج کا بھگوان کا، وہ زمین کے ٹکڑے کا بھگوان کون ہے؟ تو اگرچہ پڑھے لکھے جینیس ہے تو سوچیو نا ذرا. نہیں، ایسا نہیں ہے کہ پوری کائنات کے لیے رب اکیلا ہے تمہارا. اللہ صمد، اللہ بے نیاز. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ آئے مومنوں کے لیے بھی یہ اخلاص کے سورہ کا نام ہی اخلاص ہے. خالص کر لو تمہارا. تم جس کو پکارتے ہو اے لا الہ الا اللہ پڑھے، پھر بھی تم جس کو مددگار کے لیے پکارتے ہو. اس زمانے میں یہ تھے، نوح علیہ السلام کے زمانے میں یغوث، عزا، یغوث، نصر، یہ لوگوں کو یہ مانتے تھے. ودہ، یغوث. اور نبی کے زمانے میں بھی لات، عزا، مناتا ان کو بھی مانتے تھے، بت پرستی کرتے تھے. نہیں، ایسا نہیں ہے کہ عبادات میں اللہ کے سوا کسی کو یہ نہیں کرو، کسی کو شریک نہیں کرو. وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. اللہ تعالیٰ حکم یہ نہیں دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کریٹ کرے ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جنات اور جن اور انس کو اللہ بندگی کے لیے بنائے ہیں، اللہ کی بندگی کے لیے. یہ حکم نہیں دیتے کہ منمانی عبادت، منمانی جس کی عبادت کرے. وما امروا، ہم نے یہ حکم نہیں دیے، الا، بلکہ تمہیں یہ حکم دیتے ہیں کہ مخلصین لہ الدین، دین کو خالص کر لو. آپ اللہ کی بندگی میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نہ پیر، نہ ولی، نہ مرشد، نہ خبر پرستی. نبی، خود نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عبداللہ آمینہ کے لال ہے، بیٹا ہے. کبھی بھی نہیں کہتے کہ مجھے بڑا چڑھا کر پیش کرو. لا تطرونی کما اطرت الیہود والنصارى. میری تعریف، میری بڑا چڑھا کر پیش مت کرو جیسا کہ یہود و نصارہ تباہ ہو گئے غلو کر کے. ایسا نہ کرو گے اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کو
بیٹا نہیں مانے. یہ جتنے بھی لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں امت محمدیہ نبی کو بیٹا نہیں مانتے اللہ کا. یہ عیسائیہ ہے نا، عیسائیت والے اللہ عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. یہود عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. جتنے بھی یہ مجوس ہے جو بت کی پوجا کرنے والے، یہ لوگوں کو لیے اللہ تعالیٰ یہ کافی ہے کہ ڈیبیٹ کے لیے یہ کافی ہے سورہ اخلاص. اور سورہ اخلاص کو زیادہ پڑھنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. سورہ اخلاص سے جو محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے. تو یہ چند یہ تھے سورہ اخلاص کے روشنی میں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ربنا واغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.